الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوع قیامت کی جو علامات بیان فرمائی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ کیسر و کسریٰ جیسی سپر پاور حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گی۔ یہ علامت جب بیان کی گئی تھی مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے پیش نظر ناممکن معلوم ہو رہی تھی، اسی لیے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق اڑایا تھا، کہتے تھے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور کیسر و کسریٰ پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، مگر دنیا جانتی ہے کہ یہ علامت پوری ہو کر رہی اور بہادر مسلمانوں نے کیسر و کسریٰ کہ تاج و تخت کو اپنے جوتوں تلے روند ڈالا۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا قیامت تب آئے گی جب قسطنطنیہ کے مسلمان کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ علامت بھی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں پوری ہو چکی۔ اب قسطنطنیہ کو استنبول کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا قیامت تب آئے گی جب مسلمان ہندوستان پر لشکر کشی کریں گے اور اسے فتح کریں گے۔ یہ علامت بھی پوری ہو چکی۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان ترکوں سے نہ لڑیں، جن کے چہرے چپٹے ہوں گے، جن کے لباس بال کے ہوں گے اور بالوں ہی کے موزے یا جوتے پہن کر وہ چلتے ہوں گے۔ یہ علامت بھی پوری ہو چکی۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا قیامت سے پہلے 30 کاذب دجال پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ علماء کہتے 30 کا مطلب یہ ہے بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے۔ اگر آپ مسیلمہ کذاب لے کر مرزا غلام محمد قادیانی تک مدعیان نبوت کے حالات پڑھیں گے تو میرے آقا کی بات کی تصدیق کریں گے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا قیامت سے پہلے خصوصیت کا اسلام ہوگا اور تجارت کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ عورت بھی اپنے مرد کا ہاتھ بٹایا کرے گی۔ اگر آپ دور حاضر میں تجارت کی گرم بازاری کو دیکھیں تو میرے آقا کی پیشن گوئی کی صداقت کو تسلیم کریں گے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا قیامت جب آئے گی تو رومی سب سے زیادہ ہوں گے۔ رومیوں سے مراد اہل یورپ ہے۔ آج اہل یورپ کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ ان کے وجود سے اس وقت تک دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں اور ان کی طاقت کی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ پیشن گوئی آج سے 1413 سال پہلے کی گئی تھی اور آج اس کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کر دے۔ علماء فرماتے یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ زمین اپنے چھپے ہوئے خزانوں کو زہر کر دے گی۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ تیل کے کنویں اور ہر قسم کی معدنیات کی دریافت کی شکل میں یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عورتیں ایسا چست لباس پہن کر پھریں گی گویا کہ وہ ننگی ہے۔ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں عنان اقتدار آ جائے گا۔ مرد اپنی بیوی کی بات تو مانے گا لیکن والدہ کی بات ٹھکرا دے گا۔ انسان اپنے دوستوں کو خوش کرے گا مگر والد کو ناراض کرے گا۔ اولاد اپنی والدہ کو لونڈی اور نکرانی کی حیثیت دے دے گی۔ ہر سمت قتل و غارت ہوگی، بے حیائی اور فحاشی عام ہوگی، رقص و سرور کی محفلیں قائم کی جائیں گی۔ محترم سامعین، یہ جو علامات میں نے حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے پوری ہو چکی ہے۔ زمین اپنی پوشیدہ خزانے اگل رہی ہے۔ عورتیں عریانی کو اختیار کر چکی ہیں۔ نااہل لوگ اقتدار پر متمکن ہیں۔ والدین کو ستایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں کا سلوک کیا جاتا ہے۔ قتل و خون ریزی عام ہو چکی ہے۔ بے حیائی آخری سرحدوں کو چھو رہی ہے۔ گھر گھر میں ڈانس ہو رہا ہے۔ اب تو قیامت کی آخری علامت کا انتظار ہے جس کے مطابق اہل حبشہ مکہ پر چڑھائی کر دیں گے اور بیت اللہ شریف کو نقصان پہنچائیں گے، جس کے فوراً بعد سور پھونک دیا جائے گا اور حشر برپا ہو جائے گا۔ ایک ناقابل بیان زلزلہ ہوگا۔ بزم ہستی کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا۔ پھر انسان ہوگا اور اسی کا اعمال نامہ ہوگا۔ اعمال کے سوا کوئی دوسری چیز کام نہ آئے گی۔ نہ سیادت و قیادت، نہ حسب و نسب، نہ حسن و جمال، نہ دنیاوی فضل و کمال،
میرے ساتھیوں یہ سوال اتنا اہم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل اہمیت تو اس بات کی ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ ہم مختصر سے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھرپور تیاری کرتے ہیں، لیکن اتنے لمبے سفر کے لیے ہم نے کچھ بھی تیاری نہیں کی۔ اور یاد رکھیے کہ وہ قیامت تو جب آئے گی، آئی جائے گی، مگر ہر شخص کی قیامت تو اسی وقت آ جاتی ہے جب اس کی زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ موت کے ساتھ ہی ہر انسان کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور اس کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ہواؤں کا رخ دیکھ کر موسم کا اندازہ لگا لیتا ہے، جو بادلوں کے تیور دیکھ کر اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیتا ہے اور بارش کے نقصان سے بچنے کی تدبیریں اختیار کر لیتا ہے۔ ہم جب اپنی آنکھوں سے قیامت کی علامات کو پورا ہوتے دیکھ چکے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہاں سرخرو کامیاب ہونے کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے سوال جواب کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔